دوسرے دور میں خوش آمدید۔ آج کی محفل کا دوسرا دور بذات خود دو ادوار پر مشتمل تھا۔ ایک میں ہم نے محاورے رکھے تھے اور دوسرے میں گلہ رنگا رنگ، لیکن وقت کی کمی کی وجہ سے ہم محاوروں والا حصہ آج ملتوی کرتے ہیں۔ انشاءاللہ اس کے اوپر باقاعدہ الگ پروگرام کیا جائے گا۔ تو آج کا دوسرا دور گلہ رنگا رنگ ہے۔ جیسے کہ آپ تمام احباب جانتے ہیں کہ اس میں شرکاء اپنی پسند کا کلام آپ حضرات کو سناتے ہیں۔ آج ہمارے پاس 8 پڑھنے والے ہیں، میں سب کو باری باری زحمت دوں گا۔ تو پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، جیسے کہ تاشی زیر صاحب نے ابھی آپ کو بتایا، آپ کو پتہ بھی ہوگا کہ محترمہ ادا جعفری اس جہان فانی سے کوچ کر چکی ہیں۔ تو آج کے اس دور کا آغاز میں ادا جعفری کے چند اشعار سے کرتا ہوں، اس کے بعد میں حاضرین کو دعوت دوں گا۔ ادا جعفری کی غزل کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیے کہ گھبرا کے تیرا غم بھی ہمیں چھوڑ نہ جائے، گھبرا کے تیرا غم بھی ہمیں چھوڑ نہ جائے، اس راہ میں بن جاتے ہیں اپنے بھی پرائے، دل نے غم دوراں کے بڑے ہاتھ بٹائے، دل نے غم دوراں کے بڑے ہاتھ بٹائے، ہم ترک تمنا سے بھی آگے نکل آئے۔ اور شعر ملاحظہ کیجئے کہ یہ تو نہ گلا ہو کہ مدارات نہیں کی، یہ تو نہ گلا ہو کہ مدارات نہیں کی، لو اپنے چراغوں کی دلیزار بڑھائے، اور ہم بھی کبھی شائستہ آداب وفا تھے، ہم بھی کبھی شائستہ آداب وفا تھے، جینے کے ہمیں طور زمانے نے سکھائے۔ یہ تھی محترمہ ادا جعفری۔ اس کے بعد میں اس محفل کے پہلے شریک جن حضرت کو میں زحمت دوں گا، میں بذات خود انہیں چہرے سے نہیں جانتا، اور وہ اس محفل میں بھی پہلی دفعہ پڑھیں گے، تو جناب اظہر شاہ صاحب سے میری گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنی پسند کی غزل یہاں پیش کریں۔ جناب اظہر شاہ۔ یہ حفیظ ہوشیار پوری کی غزل ہے، آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے، محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے، تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے، محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے، زمانے بھر کا غم یا ایک تیرا غم، زمانے بھر کے غم یا ایک تیرا غم، یہ غم ہوگا تو کتنے غم نہ ہوں گے، تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے، محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے، دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی، دلوں کی الجھنیں بڑھتی رہیں گی، اگر کچھ مشورے باہم نہ ہوں گے، اگر تو اتفاقاً مل بھی جائے، اگر تو اتفاقاً مل بھی جائے، تیری فرقت کے صدمے کم نہ ہوں گے، تیری محفل میں لیکن ہم نہ ہوں گے، محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے، حفیظ ان سے میں جتنا بدگماں ہوں، حفیظ ان سے میں جتنا
بدگما ہوں، وہ مجھ سے اس قدر برہم نہ ہوں گے تیری محفل میں، لیکن ہم نہ ہوں گے محبت کرنے والے کم نہ ہوں گے. سوری. نہیں سر، معذرت کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں تھی. سوری، آپ نے پتہ نہیں کیوں کہا. بہت شکریہ. خواتین و حضرات، اس کے بعد میں جناب ناصر حسین خان صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ایک غزل پیش کریں. جناب ناصر حسین خان صاحب. السلام علیکم. خواتین حضرات، میں آئی ایم اے نیو کمر ٹو بے ایریا. پچھلے اگست سے میں نے یہاں رہنا شروع کیا ہے، اور آج بڑا دل خوش ہے کہ ادب سے تعلق دلچسپی رکھنے والے لوگ اس تعداد میں یہاں موجود ہیں، اور اردو ادب کو ترقی دی جا رہی ہے. اور بہت بڑی بات کہی آپ نے کہ صاحب ہندوستان سے نمستے بھی کہا جائے گا، السلام علیکم بھی کہا جائے گا. اردو تو انٹرنیشنل لینگویج، مطلب اس کو جتنا پروان چڑھایا ہے پنجاب نے انڈیا سے فرام ڈفرینٹ ریلیجنس، کامن زبان. آج میں اپنے والد کی ایک غزل آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں، اور یہ 1960 میں آل پاکستان مشاعرہ جیکب آباد میں ہوا تھا. وہاں مجھے اس وقت الف ب نہیں آتی تھی، رومن انگلش میں لکھ کے میں نے یہ یاد کی تھی. از نو مور. کہتے ہیں ہوتا رہا ہے حسن کا عرفان کبھی کبھی، ہوتا رہا ہے حسن کا عرفان کبھی کبھی، دیکھے ہیں ہم نے چاک گریباں کبھی کبھی. ہوتا رہا ہے حسن کا عرفان کبھی کبھی، دیکھے ہیں ہم نے چاک گریباں کبھی کبھی. پھونکا دلہن بنا کے نشے من کو ہم نشیں، پھونکا دلہن بنا کے نشے من کو ہم نشیں، دیکھا ہے جور برق و بہاراں کبھی کبھی. اور کہا دنیا سے اٹھتے جاتے ہیں وحشت کے رازداں، دنیا سے اٹھتے جاتے ہیں وحشت کے رازداں، کیجئے تجلیات کو ارزاں کبھی کبھی. پھر کہتے ہیں ہاں ایسے بھی گناہ تھے خود جن کے واسطے، آئی ہے چل کے رحمت یزداں کبھی کبھی. نام تو بتائیے اپنے والد کا. جی نام کیا والد کا؟ میں ابھی بتاتا ہوں. وہ کہتے ہیں، یہ قطع ان کی میں نے قبر پہ ان کے ٹوم اسٹون پہ لکھا ہوا ہے، ٹکرا کے ساحلوں سے بھی ڈوبی ہیں کشتیاں، ٹکرا کے ساحلوں سے بھی ڈوبی ہیں کشتیاں، منزل کو کھینچ لایا ہے طوفان کبھی کبھی. اور آخر میں کہتے ہیں، لگتا ہے مقصد رہا حیات کا ثاقب حصول غم، مقصد رہا حیات کا ثاقب حصول غم، بدلے ہیں ہم نے زیز کے عنواں کبھی کبھی. دس واز مائی فادر حامد حسین خان، ثاقب تخلص تھا. تھینک یو سو مچ. شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر ناصر حسین صاحب. ہم آپ کو بے ایریا میں خوش آمدید کہتے ہیں، اور امید رکھیں گے کہ آپ ہماری ان محفلوں میں باقاعدہ آتے رہیں. اور آپ میں سے اور بھی وہ احباب جو نئے ہیں اور جن کا ہمارے پاس ای میل ایڈریس نہیں ہے، ان سے درخواست ہے کہ پروگرام میں جانے سے پہلے ہمیں اپنا ای میل ایڈریس دے دیں، تو اپنی اس نشست کی ہم آپ کو اطلاع دیتے رہیں گے. خواتین حضرات، حسن عباس رضا کی 3 اشعار سنیے کہ پتھروں کے قریب آئینہ رکھ دیا، ایک کرچی ہوا دوسرا رکھ دیا، دل کو خالی نہ ہونے دیا رنج سے، جب پرانا ہوا تو نیا رکھ دیا، اور عشق میں جو بھی جڑا ہماری طرح، نام لوگوں نے اس کا رضا رکھ دیا. اور یہ نام سنانے کے بعد میں دعوت دوں گا جناب اسحاق ناگپور والا صاحب کو کہ وہ آ کے اپنی پسند کی ایک غزل پیش کریں. جناب اسحاق ناگپور والا. بہت بہت شکریہ. میں آپ کی خدمت میں ایک غزل پیش کر رہا ہوں اختر گوالیری کی، جو اجین کے ساکن ہیں. جاوید اختر گوالیری کر کے ایک دوسرے شاعر ہیں، وہ کافی مشہور ہیں، لیکن یہ ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. یہ اختر گوالیری
کچھ گمنام سے شاعر ہیں ہندوستان میں مختلف مشاعروں میں تو شرکت کرتے رہتے ہیں، لیکن وہ لاہور، کراچی اور دبئی میں بھی مختلف مشاعروں میں شرکت کرتے ہیں. تو ان کی غزل پیش خدمت ہے. دامن زیست کو اشکوں سے بھگو لیتے ہیں، دامن زیست کو اشکوں سے بھگو لیتے ہیں، جن کو ہنسنا نہیں آتا ہے وہ رو لیتے ہیں. دامن زیست کو اشکوں سے بھگو لیتے ہیں، جن کو ہنسنا نہیں آتا ہے وہ رو لیتے ہیں. ہر خوشی غم کے اندھیروں میں سمو لیتے ہیں، ہر خوشی غم کے اندھیروں میں سمو لیتے ہیں، دفعتاً ہم جو تیری یاد میں رو لیتے ہیں. ہر خوشی غم کے اندھیروں میں سمو لیتے ہیں، دفعتاً ہم جو تیری یاد میں رو لیتے ہیں. ہم وہ وحشی ہیں جب نیند ہمیں آتی ہے طوق و زنجیر کے پہلو میں بھی سو لیتے ہیں. ہم وہ وحشی ہیں جب نیند ہمیں آتی ہے طوق و زنجیر کے پہلو میں بھی سو لیتے ہیں. اب یہ عالم ہے کہ جب یاد تیری آتی ہے ایک ذرا دیر کو مغموم سے ہو لیتے ہیں. تم بھی گزرے ہوئے حالات کا ماتم کر لو، تم بھی گزرے ہوئے حالات کا ماتم کر لو، ہم بھی اپنے دل مرحوم کو رو لیتے ہیں. جب بھی لکھتے ہیں انہیں ہم کوئی خط اختر، جب بھی لکھتے ہیں انہیں ہم کوئی خط اختر، انگلیاں خون رگے دل میں ڈبو لیتے ہیں، انگلیاں خون رگے دل میں ڈبو لیتے ہیں. دامن زیست کو اشکوں سے بھگو لیتے ہیں، جن کو ہنسنا نہیں آتا ہے وہ رو لیتے ہیں. بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ اسحاق ناگپور والا صاحب. خواتین آزاد، اب میں ڈاکٹر نذیر احمد صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے پسند کا کلام اقبال پیش کریں. ڈاکٹر نذیر احمد صاحب. السلام علیکم. بہت بہت شکریہ. پہلے تو یہ ہے کہ اتنی ساری غزلیں نظمیں سن کے تو جو احساس ہوتا ہے اس سے مرزا غالب کا ایک شعر یاد آتا ہے، سنبھلنے دے ذرا اے نا امیدی کیا قیامت ہے کہ دامان خیال یار چھوٹا جائے ہمیں سے. یہ ہماری ساری جتنی بھی شاعری ہے تقریباً اسی طرح کی ہے، اسی لیے شاید ہماری حالت بھی اسی طرح کی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں. اسی طرح اگر کسی نے اونچی بات کہی تو وہ اس طرح اس نے اس کا بیان کیا. علامہ صاحب کا ایک شعر ہے، توڑ ڈالیں فطرت انسان زنجیریں تمام، توڑ ڈالیں فطرت انسان زنجیریں تمام، دوری جنت کو روتی چشم آدم کب تلک. توڑ ڈالیں فطرت انسان نے زنجیریں تمام، دوری جنت کو روتی چشم آدم کب تلک. یہ ایک انداز فکر ہے، سوچنے کا ہے، اور ہم کس طرح سوچتے ہیں ذرا آپ اندازہ کریں کہ آپ پہلی طرف ہیں یا دوسری طرف. اسی طرح ہمارے ملک میں اور عام محفل میں مجلس میں مولویوں کے حلقے میں شعر و شعر کہنے والے اور سننے والوں کے حلقوں میں یہ بات بڑی چلتی ہے کہ میوزک حلال ہے یا حرام ہے. رائٹ، گانا وانا ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، سر ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی. تو علامہ اقبال کی ایک نظم ہے جس کا عنوان ہے سرود حلال، تو میں پیش کرتا ہوں. تو فرماتے ہیں کہ کھل تو جاتا ہے مغنی کے بم و زیر سے دل، کھل تو جاتا ہے مغنی کے بم و زیر سے دل، نہ رہا زندہ و پائندہ تو کیا دل کی کشود، نہ رہا زندہ و پائندہ تو کیا دل کی کشود. ہو اگر کھل تو جاتا ہے مغنی کے بم و زیر سے دل، نہ رہا زندہ و پائندہ تو کیا دل کی کشود. ہے ابھی سینہ افلاک میں پنہاں وہ نوا، ہے ابھی سینہ افلاک میں پنہاں وہ نوا، جس کی گرمی سے پگھل جائے ستاروں کا وجود.
جس کی تاثیر سے آدم ہو غم و خوف سے پاک. یہ ایک قرآن کریم کی ایک آیت ہے جس میں اللہ نے فرمایا کہ اگر آپ اس طرح کے لوگ ہوں تو آپ کو نہ کسی غم کی فکر ہے نہ کوئی آپ کو کوئی خوف ہے. جس کی تاثیر سے وہ نوا، وہ سرود، وہ گانا، وہ نغمہ، وہ نزل، وہ غزل، وہ شعر، وہ سوچ، رائٹ. جس کی تاثیر سے آدم کو غم و خوف سے پاک، جس سے پیدا ہو ایازی سے مقام محمود. مہو انجم کا یہ حیرت کدا باقی نہ رہے، تو رہے اور تیرا زمزمائے لاموجود. تو رہے اور تیرا زمزمائے لاموجود. جس کو مشروح سمجھتے ہیں فقیہان خودی. مشروع، جس کو مشروع کے شرعی طور پہ صحیح لگتا ہے کہ جس کو مشروع سمجھتے ہیں فقیہان خودی، منتظر ہے کسی مطرب کا ابھی تک وہ سرود. شکریہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. مگر جیسا کہ آپ نے کہا یہ اتنے سارے اشعار سننے کے بعد تو دل اور شاعری کی طرف مائل ہونا چاہیے لیکن آپ کسی اور طرف نکل گئے. بہرحال میں اپنی رائے محفوظ رکھتا ہوں کہ ہمارے حالات کا سبب یہ ہرگز بھی نہیں. آئیے جناب اس کے بعد ایک پیرزادہ قاسم کا خوبصورت شعر کہ مجھ کو نشاط سے فزوں رسم وفا عزیز ہے، میرا رفیق شب رہا ایک دیا بجھا ہوا. جب میں نے تصدق اتاری صاحب سے پوچھا کہ کوئی ایسا شعر بتائیے جو کہ آپ کی حالت کو بیان کرتا ہو، انہوں نے یہ شعر بھیجا. تصدق اتاری. اتاری صاحب اپنے اسٹائل میں پیش کریں جس طرح ہاتھ ہلائے. کیا کیا ہوا ہنگام جنوں یہ نہیں معلوم، کچھ ہوش جو آیا تو غریبان نہیں دیکھا. یہ ہے اصغر گونڈوی صاحب کا ایک شعر. اس سے پہلے میں مینا کماری ناز کی ایک غزل سناتا ہوں، سماعت فرمائیے. یوں تیری راہ گزر سے ہم دیوانہ وار گزرے، یوں تیری راہ گزر سے دیوانہ وار گزرے، کاندھے پہ اپنے رکھ کر اپنا مزار گزرے، کاندھے پہ اپنے رکھ کر اپنا مزار گزرے. بیٹھے ہیں راستے میں دل کا کھنڈر سجا کر، بیٹھے ہیں راستے میں دل کا کھنڈر سجا کر، شاید اسی طرف سے ایک دن بہار گزرے، شاید اسی طرف سے ایک دن بہار گزرے. بہتی ہوئی یہ ندیاں گھلتے ہوئے کنارے، بہتی ہوئی یہ ندیاں گھلتے ہوئے کنارے، کوئی تو پار اترے کوئی تو پار گزرے، کوئی تو پار اترے کوئی تو پار گزرے. تو نے بھی ہم کو دیکھا، تو نے بھی ہم کو دیکھا، ہم نے بھی تجھ کو دیکھا، تو نے بھی ہم کو دیکھا، ہم نے بھی تجھ کو دیکھا، تو دل ہی ہار گزرا ہم جانوار گزرے، تو دل ہی ہار گزرا ہم جانوار گزرے. شکریہ. یہ اصغر گونڈوی صاحب کے 4 اشعار سماعت فرمائیے. زاہد نے میرا حاصل ایمان نہیں دیکھا، زاہد نے میرا حاصل ایمان نہیں دیکھا، رخ پر تیری زلفوں کو پریشان نہیں دیکھا، رخ پر تیری زلفوں کو پریشان نہیں دیکھا. ہر حال میں بس پیش نظر ہے وہی صورت، ہر حال میں بس پیش نظر ہے وہی صورت. میں نے کبھی روئے شب ہجراں نہیں دیکھا، میں نے کبھی روئے شب ہجراں نہیں دیکھا. آئے تھے سبھی طرح کے جلوے میرے آگے، آئے تھے سبھی طرح کے جلوے میرے آگے، میں نے مگر اے دیدہ حیران نہیں دیکھا، میں نے مگر اے دیدہ حیران نہیں دیکھا. کیا کیا ہوا ہنگام جنوں یہ نہیں معلوم، کچھ ہوش جو آیا تو غریبان نہیں دیکھا. بہت بہت شکریہ جناب اتاری صاحب.
خواتین و حضرات، ابھی جب ظفر نقوی صاحب نے غزالی صاحب کے بارے میں بات کی، مجھے ایک شعر یاد آیا. غزالی صاحب، آپ کی نظر ہے کہ اٹھ گئی ہے وفا ہی دنیا سے، اٹھ گئی ہے وفا ہی دنیا سے، بات ایک آپ پر نہیں آتی. تشریف لاتے ہیں جناب غزالی صاحب. میں کنفیوز ہو گیا ہوں کہ میں کیا آپ کی خدمت میں نظر کروں. میرا خیال ہے میں ایک سیریس ایک غزل پیش کروں گا، اس کے بعد کچھ مزاحیہ چند اشعار. اجازت؟ پہلے اڑانے کا ہے پھر ہنسانے کا پروگرام. یہ ایک رانا تبسم صاحبہ ہیں، شی از ویری گڈ شاعر آف انڈیا. شب فراق ہے، شب فراق ہے، بستر پہ جل رہا ہے کوئی. شب فراق ہے، بستر پہ جل رہا ہے کوئی، کسی کی یاد میں کروٹ بدل رہا ہے کوئی. اور ابھی نہ شور کرو، ابھی نہ شور کرو، دل کی دھڑکنوں ٹھہرو، ابھی غزل کے تصور میں ڈھل رہا ہے کوئی. ابھی غزل کے تصور میں ڈھل رہا ہے کوئی. ابھی تو شمع جلی ہی نہیں، ابھی تو شمع جلی ہی نہیں ہے محفل میں، ابھی سے موم کی صورت پگھل رہا ہے کوئی. ابھی سے موم کی صورت پگھل رہا ہے کوئی. میں کس بنا پہ کہوں اس کو بے وفا رانا. یہ رانا صاحب کدھر ہیں؟ میں کس بنا پہ کہوں اس کو بے وفا رانا، میری نظر کے اشاروں پہ چل رہا ہے کوئی، میرے نظر کے اشاروں پہ چل رہا ہے کوئی. اچھا، وہ ہمارے کیا کہتے ہیں، یہ ارشد رشید صاحب نے کل مجھے ایک کلپ بھیجا، تو وہ ہے پاپولر میرٹھی صاحب کا، اور وہ کہتے ہیں کہ بڑے کیا کہتے ہیں، وہ ہیں ڈاکٹر ہیں فرام میرٹھ، پتہ نہیں نام ان کا کیا ہے، وہ پاپولر میرٹھی کے نام سے مشہور ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ عبارت ایک چرچ پر تحریر تھی، یہ عبارت ایک چرچ پر تحریر تھی. تھک چکے ہو گر گناہوں سے تو اندر آئیے، تھک چکے ہو گر گناہوں سے تو اندر آئیے. اس کے نیچے ہی لپسٹک سے کسی نے لکھ دیا، اور تھکے اب تک نہ ہو تو میرے گھر آ جائے. کیا بات ہے جی، بڑا پسند آیا ہے. آخری ذرا مقرر، بس یہ ایک دفعہ کہنے والا ہے. اچھا جی، یہ دلشاد نشتر صاحب کہتے ہیں، یہ تضمین ہے ایک مصرے پہ، اسے میں چھیڑ کے خوش تھا مگر خوشی نہ رہی، اسے میں چھیڑ کے خوش تھا مگر خوشی نہ رہی، پٹا ہوں جب سے محبت میں عاشقی نہ رہی. ظفر صاحب آپ کی توجہ کے لیے، پٹا ہوں جب سے محبت میں عاشقی نہ رہی، اندھیرا چھا گیا آنکھوں میں ایک تھپڑ سے، پھر اس کے بعد چراغوں میں روشنی نہ رہی. ابھی مجھے وہ جناب ایک صاحب تھے، وہ گھر سے بڑی تیاری کر کے آئے میری طرح، لیکن وہ جو غزل تھی وہ کہیں کاغذ اپنے گھر ہی بھول آئے، تو انہوں نے شروع کیا، جلی شمع جلی شمع بہا پروانوں کا خون، جلی شمع بہا پروانوں کا خون. اب وہ مل نہیں رہا ان کو. جلی شمع بہا پروانوں کا خون، انا للہ و انا الیہ راجعون. اچھا جناب، وقت ہے تو ایک میاں بیوی میں جھگڑا ہو گیا. بات جو ہے وہ عدالت تک پہنچی، تو عدالت میں شوہر نے کہا جج سے کہ جی بس میں ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتا ہوں. کیا انہیں کیا وجہ؟ کہ نہیں جی میں خوش نہیں ہوں، بس نہیں رہنا چاہتا ہوں، نہیں رہنا چاہتا ہوں. اب جج نے پھر پوچھا بھائی کوئی وجہ؟ کہ نہیں جی میں آئی ایم ناٹ ہے، میں خوش نہیں ہوں. انہوں نے پھر بیوی سے پوچھا کہ بھئی یہ کیوں خوش نہیں ہے؟ کہہ لیں جی اسی کے نخرے ہیں، پورا محلہ مجھ سے خوش ہے.
मेरा ख्याल है नहीं, मेरा ख्याल है इनफ। इसके बाद चलिए जी, टू मच, फिर ओवर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया। मैं खुश हूँ कि आपको ख्याल आया कि ओवर हो जाएगा, वरना न जाने क्या करना पड़ता। चलिए कुछ संजीदा शायरी की तरफ आते हैं। पिछले दिनों मैंने अजहर जावेद साहब का एक खूबसूरत शेर पढ़ा। अहबाब की नज़र है कि जला के कश्तियाँ दरिया के हम भी पार गए, जला के कश्तियाँ दरिया के हम भी पार गए, हमारे साथ मगर ये हुआ कि हार गए। जनाब शान सहगल साहब। अस्सलाम वालेकुम। तो हबीब जालिब की एक छोटी सी गज़ल पेश कर दो, इजाज़त। दिल की बात लबों पर लाकर अब तक हम दुख सहते हैं, हमने सुना था इस बस्ती में दिल वाले भी रहते हैं। बीत गया सावन का महीना, मौसम ने नज़रें बदली, लेकिन इन प्यासी आंखों से अब तक आंसू बहते हैं। एक हमें आवारा कहना कोई बड़ा इल्ज़ाम नहीं, दुनिया वाले दिल वालों को और बहुत कुछ कहते हैं। जिनकी खातिर शहर भी छोड़ा, जिनके लिए बदनाम हुए, आज वही हमसे बेगाना से रहते हैं। वो जो अभी इस राह गुज़र से चाक गरेबा गुज़रा था, इस आवारा दीवाने को जालिब कहते हैं। बहुत शुक्रिया शान साहब।